السلام علیکم بچوں، سماجی سائنس 7ویں جماعت سبق 23 ہندوستان اور پڑوسی ممالک انڈین اینڈ نیبرنگ کنٹریز۔ پہلا مین 2 یا 3 جملوں میں جواب دیجیے۔ پہلا، ہندوستان کے پڑوسی ممالک کون سے ہیں؟ جواب، ہندوستان جنوبی ایشیا کے معاشی معاملات بھارت پر مرکوز ہیں۔ ہندوستان اپنے جغرافیائی حالت کا اقتصادی اور فوجی طاقتوں کی وجہ سے جنوبی ایشیائی معاملات میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ نقشے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 7 ممالک ہندوستان کے ساتھ اپنی سرحدیں بانٹتے ہیں۔ شمال میں چین، نیپال اور بھوٹان، مشرق میں میانمار اور بنگلہ دیش، شمال مغرب میں پاکستان، اور جنوب میں سری لنکا ہیں۔ دوسرا سوال، پاک ہندوستان تعلقات کو بہتر بنانے میں حائل رکاوٹوں کی فہرست بنائیں۔ جواب، ہندوستان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن، دوستانہ تعلقات اور تعاون کا شاندار اندراج ظاہر ہوتا ہے۔ اگرچہ ہندوستان کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کئی معاملات پر اختلافات ہیں، لیکن وہ پرامن بات چیت کے ذریعے حل چاہتا ہے، لہٰذا یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے پڑوسی ممالک بوجھ بنیں۔ آئیے اب ہم ہندوستان کے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو جانتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان۔ پاکستان، جو ہندوستان کا حصہ تھا، 1947 میں ایک الگ ملک کے طور پر ابھرا۔ یہ دونوں ممالک مناسب رابطے میں آنے سے پہلے ہی تنازعات ظہور پا چکے تھے، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت کی کمی ہونے کی وجہ سے ابھی تک کئی مسائل حل طلب ہیں۔ چند اہم مسائل یہ ہیں۔
مسئلہ کشمیر۔ فوجی قبضہ، دہشت گردی، پانی کا تنازع، اقلیتوں کا تحفظ کی ترقی وغیرہ۔ مسئلہ کشمیر اب بھی پاک ہندوستان تعلقات کی بہتری میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اب تک بھارت اور پاکستان چار جنگیں لڑ چکے ہیں: 1947 میں، 1965، 1971 اور 1998۔ 1948 میں پاکستانی افواج نے کشمیر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن چند علاقوں پر اختیار حاصل کر لیا۔ اسے پاک مقبوضہ کشمیر (POK) کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہندوستان نے کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیا ہے۔ اس سمت میں امریکہ دو طرفہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ یہ مختلف وجوہات کی بنا پر پاکستان کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ 1962 میں ہند چین جنگ کے بعد پاکستان نے چین کے ساتھ قریبی فوجی تعلقات برقرار رکھے ہیں۔ پاکستان نے چین کو اپنی 2700 مربع کلومیٹر رقبہ سرزمین کو دے دیا ہے۔ 1965 سن کی جنگ میں ہندوستانی افواج نے پاکستان کے 80,000 سے زائد فوجیوں کو قید کیا لیکن اس نے انہیں رہا کرکے پاکستان کے حوالے کر دیا۔ کشمیر کا مسئلہ ان کے درمیان پرامن بات چیت سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ پاکستانی افواج اور ہندوستان کی حمایت یافتہ مشرقی پاکستانی افواج کے درمیان شدید مسلح تصادم ہوا۔ اس جنگ کو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تیسری جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1971 سن ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوئی۔ 1972 سن میں شملہ میں ایک سربراہی اجلاس منعقد ہوا۔
इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म थे। अजलास में मसला कश्मीर समेत तमाम बाहमी मसाइल पर अमन मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का फ़ैसला किया गया। इसे शिमला मुआहिदे के नाम से जाना जाता है। 1999 सन वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने बाहमी ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए कारगिल फ़ौजी अमलिया कार्रवाई के बाद अमृतसर से लाहौर के लिए बस खिदमत शुरू की। उन्होंने आगरा सिमटकर ज़रिया मज़ीद रिश्तों को बेहतर बनाने की भी कोशिश की। मुज़ाकरात नाकाम हो गए क्योंकि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ सरहद पार दहशतगर्दी की सरपरस्ती जारी रखी। नतीजतन दिसंबर 2001 को पाक हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की इमारत पर हमला किया। इस वाक़ये ने बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब कर दिया। दोनों ममालिक अपनी फ़ौजी सलाहियतों को मज़बूत करने के लिए हथियारों की दौड़ में मसरूफ़ थे। इतने तल्ख़ वाक़यात के बावजूद भी हिंदुस्तान के इरादे पाकिस्तान के साथ अमन मुज़ाकरात क़ायम करना है। तीसरा सवाल, हिंदुस्तान चीन तनाज़ा की वजूहात क्या हैं? जवाब, हिंदुस्तान का एक और अहम पड़ोसी मुल्क चीन है। क्योंकि भारत के साथ सरहदी ताल्लुकात का एक तवील अंदराज है, हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल में चीन के लिए मुस्तक़िल नशस्त हासिल करने के लिए अपने अच्छे दफ़ातर का इस्तेमाल किया है। हिंदुस्तान शुरू से ही चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की तवक़्क़ा रखता है। तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश से मुतल्लक़ मामलात हिंदू चीन तनाज़ा की बड़ी वजह हैं। उन्नीस सौ 58 सन में जब चीनी अफ़वाज ने तिब्बत पर कब्ज़ा किया तो
بھارت کو مایوسی ہوئی جب چین نے تبت کی خود مختاری کو دبانے کی کوشش کی تو بھارت نے انسانی حقوق کا احترام کرتے ہوئے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور تبتی مہاجرین کو پناہ دی۔ چین نے بھارت کی پالیسی کی مذمت کی اور بھارت پر اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا سخت احرام لگایا۔ 1950 میں چینی افواج نے تبت پر اختیار حاصل کر لیا۔ اس وقت ہندوستان نے 80,000 سے زائد تبتی مہاجرین کو پناہ دی۔ چین نے بھارت کی پالیسی کی مذمت کی اور بھارت پر اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا سخت احرام لگایا۔ 1950 میں چینی افواج نے تبت پر اختیار حاصل کر لیا۔ اس وقت ہندوستان نے 80,000 سے زائد تبتی مہاجرین کو پناہ دی، جو اپنی شناخت کھو بیٹھے اور اپنے روحانی پیشوا دلائی لاما کے ساتھ ہندوستان بھاگ آئے۔ ہندوستان کی 10 ریاستوں میں ان کی باز آباد کاری کی گئی۔ تبتی آباد کاری کے مراکز کرناٹک میں بیڑکوپے اور منڈاگوڈ میں پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان نے اس وقت احتجاج کیا جب غیر مطمئن چینی افواج نے اس کے مشرق میں کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ چین کے وزیر اعظم چو ان لائی نے 1954 میں ہندوستان کے دورے میں نہرو کے ساتھ پنچ شیل معاہدے پر دستخط کیے، جس کے اصولوں سے آپ پہلے ہی واقف ہیں۔ ہندوستان نے چین سے درخواست کی کہ وہ اپنی نصابی کتابوں میں تصحیح کرے جس میں ہندوستان کے علاقے چین کے اندر دکھائے گئے ہیں۔ چینی وزیر اعظم نے ایسا کرنے پر رضامندی تو ظاہر کی پر کچھ نہیں کیا۔ چارواں سوال: ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کون سی سرحد اب بھی ایک مسئلہ ہے؟ جواب: مسئلہ کشمیر اب بھی پاک ہندوستان تعلقات کی بہتری میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اب تک بھارت اور پاکستان 4 جنگیں لڑ چکے ہیں: 1947، 1965، 1971 اور 1998۔ 1948 میں پاکستانی افواج نے کشمیر پر
قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن چند علاقوں پر اختیار حاصل کر لیا۔ اسے پاک مقبوضہ کشمیر POK کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہندوستان نے کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیا ہے۔ اس سمت میں امریکہ دو طرفہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ یہ مختلف وجوہات کی بنا پر پاکستان کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ 5واں سوال، بنگلہ دیش کو آزادی دلانے میں ہندوستان کے کردار کی وضاحت کریں۔ جواب، بنگلہ دیش جو پاکستان کا حصہ تھا، مشرقی پاکستان کہلاتا تھا۔ آزاد مملکت کی جدوجہد کے 1960 اوائل میں شروع ہوئی۔ شیخ مجیب الرحمن کی قیادت میں عوامی لیگ نے تحریک شروع کی۔ ہندوستان کی مسلح افواج مشرقی پاکستان میں اس وقت داخل ہوئیں جب وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئیں۔ 1971 میں مغربی پاکستان جنگ ہار گیا اور بعد میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے ایک آزاد ریاست کے طور پر ابھرا۔ چھواں سوال، LTTE نے راجیو گاندھی کے قتل کا خفیہ منصوبہ کیوں بنایا؟ جواب، سری لنکا ایک جزیرہ ہے جو جنوبی ہندوستان میں واقع ہے اور سری لنکا کے ہندوستان کے ساتھ رامائن کے زمانے سے ہی خوشگوار تعلقات ہیں۔ مشرقیوں کو شہنشاہ اشوک نے بدھ مت کی تبلیغ کرنے کے لیے سری لنکا بھیجا تھا۔ ہندوستان اور سری لنکا کے درمیان ثقافتی تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ سری لنکا میں دو ممتاز برادریاں ہیں جنہیں سنبھالی اور تاملین کہتے ہیں۔ سنبھالی سری لنکا کے اصل باشندے ہیں اور تمل سری لنکا میں رہنے والے نسلی گروہ ہیں۔ یہ دونوں برادریاں مسلسل تنازعات میں گھری ہوئی ہیں۔ تمل باشندہ گزشتہ 2 دہائیوں سے
श्री लंका के अंदर अपने हुकूक और एक नई तमिल रियासत के क़याम के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हिंदुस्तान अब भी श्रीलंका के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात का ख्वाहां है। हिंदुस्तान की जानिब से इख्तलाफात के हल के लिए पुरअमन हल तलाश किया जा रहा है। हिंदुस्तान ने 1974 से 1976 सन में श्रीलंका के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए थे ताकि आबनाए पाक के दरमियान वाक़या काचिटियो जजीरे पर अपना हक़ कायम कर सके। श्रीलंका की हुकूमत ने 1987 सन में हिंदुस्तान से तमिल अक्सरियत पसंदों को पुरअमन करने की दरख्वास्त की थी। जो अपनी सरजमीन पर एक अलहदा तमिल रियासत के लिए एहतजाज कर रहे थे। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म राजीव गांधी और श्रीलंका के सदर जयवर्धने ने हिंदुस्तानी अमन फ़ौज को श्रीलंका भेजने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। श्रीलंका में रहने वाले तमिल बिरादरी ने हिंदुस्तान के फ़ैसले पर एहतजाज किया। वज़ीर आज़म राजीव गांधी के श्रीलंका के दौरे पर उन्हें क़त्ल करने की नाकाम कोशिश की गई। इन पेशरफ्तों के बावजूद लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर (LTTE) नामी अक्सरियत पसंद तमिल तंजीम ने 21 मई 1951 सन को राजीव गांधी को क़त्ल कर दिया। हिंदुस्तान अब भी श्रीलंका के साथ अच्छे ताल्लुक़ात बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। LTTE के सरबराह वेलु पलाई प्रभाकरन के क़त्ल के बाद इसकी अक्सरियत पसंदाना सरगर्मियाँ रुक गईं। श्रीलंका की हुकूमत अपने आइन के दायरे में रहते हुए इस मसले का हल तलाश करने पर तुली हुई है। सातवां सवाल, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कौन से बड़े मसाइल मौजूद हैं? जवाब, 1972 सन में हिंदुस्तान और बांग्लादेश के वज़ीर आज़म ने ढाका
میں ملاقات کی اور 25 سال کے لیے دوستی، تعاون اور امن کے فروغ کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مسائل کا حل تلاش کیا گیا۔ بنگلہ دیش کے چکما پناہ گزین جو چٹاگانگ کے پہاڑی علاقوں سے بھارت کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، منشیات کی اسمگلنگ اور دیگر مسائل ابھی تک حل نہیں ہو سکے ہیں۔ ہندوستانی علاقوں میں بنگلہ دیشی گزینوں کی آمد اب بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت جو مشرقی علاقے میں سرگرم نکسلی گروہوں کو پناہ دے رہی ہے، یہ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے۔ بنگلہ دیش ہندوستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات جاری رکھے ہوئے ہے۔ 8واں سوال، 1962 سن کے ہندوستان چین جنگ کے نتائج کیا ہیں؟ جواب: 1962 سن میں چین نے تبت کے مسئلے کے پس منظر میں مشرق سے لے کر لداخ کے علاقے، جموں کشمیر کے قریب تک کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ چین نے ہندوستان کے ساتھ ایک طرفہ طور پر جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے اس نے بھارت کے 12,000 مربع کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کر رکھا تھا۔ وزیر اعظم نہرو، جو کہ پنچ شیل کے دستخط کنندہ تھے، ان پیش رفت معاملوں سے بہت ہی ناراض تھے۔ آج بھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول (LAC) پر جمود برقرار رکھتی ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان شاہراہوں اور چین کی پاکستان نواز پالیسی نے ہندوستان میں خدشات پیدا کر دیے ہیں۔ 9واں سوال، سارک (SAARC) کے مقاصد کیا ہیں؟ جواب: جنوبی ایشیائی کی انجمن برائے علاقائی تعاون (سارک) جنوبی ایشیائی ممالک نے تعاون کو فروغ دینے کے لیے سارک کے نام
نام سے ایک علاقائی انجمن شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1985 سن میں سارک انجمن کا قیام ہوا۔ جنوبی ایشیائی تنظیم برائے علاقائی تعاون یہ اصل میں 7 رکن ممالک پر مشتمل ہے۔ افغانستان نے 8ویں رکن کے طور پر سارک پر شمولیت اختیار کی۔ 2007 سن میں نئی دہلی میں منعقد 14ویں سربراہی کانفرنس ہندوستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، مالدیپ، نیپال، پاکستان، سری لنکا اور افغانستان اس انجمن کے سارک کے رکن ممالک ہیں۔ سارک کے مقاصد جنوبی ایشیائی ممالک کے درمیان باہمی اعتماد اور نیک نیتی کو بہتر بنانا، جنوبی ایشیائی عوام کی فلاح و بہبود کو فروغ دینا، اقتصادی، ثقافتی، تکنیکی اور سائنسی شعبوں میں تعاون کو بڑھانا، ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا ہے۔ رکن ممالک کی ترقی کی راہ میں بہت سے رکاوٹیں ہیں۔ سارک ممبران خوف اور شکوک کے اظہار کے علاوہ ہندوستان سے ایک طرفہ رد عمل کی توقع رکھتے ہیں۔ Please like, subscribe and click the bell button.